حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں ایف بی آئی حکام نے انکشاف کیا کہ ڈیٹا تجزیے سے 8,697 ایسے افراد کی نشاندہی ہوئی جن کے بینک ڈپازٹ کی مالیت 750 ارب روپے سے زائد ہے، لیکن انہوں نے انکم ٹیکس جمع نہیں کروایا۔ ہائے، یہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ ان لوگوں کا اور ان جیسوں کا پاکستان ہے۔ 78 سال سے پاکستان پاکستانیوں کو نصیب نہیں ہوا ایک دن کے لیے بھی۔ اچھا، ایک دوسرا پہلو ہے کہ ممکن ہے ان میں سے 8,697 آپ نے بتایا لوگوں کی اکثریت اس وقت کا انتظار کر رہی ہوگی کہ جب کوئی انسان کے بچے آئیں گے تو ان کو ٹیکس دیں گے، جو آگے تک پہنچائیں گے۔ ہمارے وہ ٹریول کرتی ان لوگوں کو ٹیکس دینا، وہ جن کے کمیشن اور کک بیک سوئس بینکوں میں اور پتہ نہیں کدھر کدھر پڑے ہیں۔ چھوڑو، سب کچھ پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح، اگلی خبر چلیں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایف بی آر نے سرکاری افسران کے اثاثوں تک بینکوں کی رسائی کے اعداد و شمار جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثہ جات تک ریکارڈ ویب سائٹ پر شائع ہوگا۔ جب شائع ہوگا تو دیکھیں گے، یہ نہیں ہوگا تو مسخ شدہ ہوگا۔ یہ سارے سیاستدانوں کے کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو، اپنی اپنی ورتھ، پھر پوری دنیا سے ان پٹ آئے گی سوشل میڈیا پہ، اور یہ سب پتلی گلی سے نکل جائیں گے، چونکہ ہے یہ کوکش، یہ ایک ہی کمیونٹی ہے۔ اور میرا ایک شعر ہے، وہ سن لو: لوٹنے والا ہی منصف ہے، عدالت میں نہ جا، لوٹنے والا ہی منصف ہے، عدالت میں نہ جا، چور تو چور کو ہی اذن رسائی دے گا۔ واہ، زبردست۔ نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب، 400 کلو چاندی چوری میں ملوث سابق کلیکٹر کسٹم کوئٹہ کو ایف آئی اے کی ٹیم نے گلیات سے گرفتار کر لیا، کیا کہیں گے؟ وہ چائنیزا ماڈل پڑھاؤ، ٹائی پھٹ لاؤ، پھڑکاؤ، دیکھو کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ 400 کلو چاندی کو پیٹ رہے ہو آپ، یہاں سونے سے بھی زیادہ قیمتی بنگلہ دیش، سونار بنگلہ، اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی، آج تک مجرم کا ہی فیصلہ نہیں ہوا، حالانکہ ننگا چٹا پتا ہے۔ اگر واقعی جمہوریت تھی اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا تو جو لے گیا وہ لے گیا، اور اگر یہاں پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملا، وہاں ان کو کچھ نہیں ملا، ان کو یہاں کچھ نہیں ملا، تو وجہ کیا ہے؟ چونکہ دیر واز نو ٹوگیدرنیس، کوئی بھائی چارہ تھا ہی نہیں، سب کچھ فیک تھا، فراڈ تھا۔ میرے بنگالی دوست، میرے کلاس فیلوز رہے ہیں، اس وقت کوٹا تھا بنگالیوں کا آنر اسکیم میں، they hate it, especially they hated Punjabis۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے میلسی کے بدعنوان جج کی ملازمت سے برخاستگی سمیت دیگر اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جج کا لباس صرف ثابت شدہ بدعنوانی سے داغدار نہیں ہوتا، یہ ساکھ کے مسلسل نقصان سے بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اصل خرابی عوامی اعتماد کا خاتمہ ہے۔ دیکھو بات سنو، میں نے ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہ بات کی، انسان اپنی ساکھ کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ کی ساکھ، پرسیپشن وہ گندا ہو گیا تو آپ گندے نہیں بھی ہیں تو گندے ہیں۔ اس لیے بہت میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، بیٹا دور سے، بہت غلیظ انوائرمنٹ میں تم رہ رہے ہو، بہت بچ کے اور احتیاط سے زندگیاں گزارنی ہیں۔ اچھا، یہ جو جج ہوتا ہے، دو باتیں سن لو۔ ایک تو عباسی خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ آپ قاضی بن جائیں، انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، یہ ہوں جج، سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل لائق نہیں، نائل۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا پھر تو میں بالکل ہی اس قابل نہیں، تھوکا بھی نہیں منصب پہ۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ثابت کرتا ہے کہ میں تو جھوٹا ہے۔ اور ایک اور ہے، وہ تھا اس کا یہ ایران وغیرہ سائٹ، میں اب نام بھول رہا ہوں، جج نے کی حرمزدگی، خباثت، حرام، اس کی زندہ کی کھال اتاری گئی،
ایک کرسی پہ اس کی کھال مڑی گئی, اس کے بیٹے کو قاضی بنایا گیا. وہ کوالیفائی کرتا تھا. اس نے کہا تیرا باپ انصاف فروش تھا, اس کی کھال پہ بیٹھ کے انصاف کر. اس ملک میں تو پتہ نہیں یہ رازق کس کو سمجھتے ہیں. چھوڑ دو, اگر حلال ہی کھا رہے ہو تو چند لاکھ روپے دی نوکری ہے تو لعنت بھیج, چھڑ دے, ٹور ٹپا دفع کر. ٹھیک ہے, یہ جو ایک منٹ وہ کیا ہے نا, ہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, وہ یہ تنخواہ میں زندہ کیوں رہتے, وہ چھوڑو. پرسیپشن ساکھ ہوتی ہے بندے کی, اور اس پہ چھینٹے ڈالنا آسان نہیں ہوتا اگر احتیاط سے. میرا ایک بہت پیارا دوست تھا جہانگیر بدر, وہ پیپلز پارٹی پنجاب کا پریزیڈنٹ, سینیٹر, پتہ نہیں وزیر وزور بھی رہا ہے, اندرون شہر کا تھا. مجھے اس کا جملہ ہانٹ کرتا ہے, از نو مور, ڈیتھ ہو گئی کئی سال پہلے. وہ کہنا ہوں سی بردر گلے تے پیر نہیں رکھی تھا, اور ایک اور یہ بولتا تھا. جہانگیر بدر, علی بدر کے والد کی بات کر رہا ہوں. جو گلے تے پیر نہ رکھو بھائی. حسن صاحب, بھارت میں کرپشن کے الزام میں حکمران جماعت کے 2 رہنماؤں کو شدید عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. ایک کو جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں گھمایا گیا, دوسرے پر گندے انڈے مارے گئے. کاش پاکستانی بھی اس خبر سے انسپائر ہو کہ یہی کچھ کریں. 100 200 500 ہزار مر جائے گا نا, انہیں قانون ہو جان کے بزدل بہت نے, گھسیٹو مارو. بہت خوبصورت کیا ہے بھارت میں کرپشن کے الزام. دیکھو حکمران جماعت کے یہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو میرا سلام پہنچے. اچھا, پاکستان میں اس کے نہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں لوگوں کے پاؤں ننگے ہیں اور انڈا بہت مہنگا ہے. آپ نے کہا ہے کہ جوتوں کا ہار پہنا کر گاؤں میں جوتیاں ہون گیا تو ان ہار کو آن گے نا, یہ نا بدبختان. تو حبیب جالب نے کب سے, میں تو آئی واز اے ٹین ایجر جب اس نے کہا تھا, نما پیدا ہوا سی تو بلاول بہت چھوٹا سی, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. ہر بلاول ہے دیس کا مقروض, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہاں اس کا مطلب کیا تھا؟ تو لوگوں کے پیروں جتیاں ہون گیا تو جتیاں دے ہار پان گے نا, انڈے مارن گے, جی انڈا افورڈ کر سکن گے. دیسی انڈا 50 کا, پولٹری والا 30 روپے کا ہے. لیکن بہرحال علاج ان کا یہی ہے, یا پھر کو عطا ترک ٹکر جائے صحیح مانے. جی, تیسرا حل کوئی نہیں, یا عوام یا کوئی عطا ترک. ادروائز یہ جہاں پہنچ چکا ہے اس کی واپسی اب مجھے تو ممکن نہیں لگتی. نیکسٹ خبر. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق ڈیزل بجلی کھاد کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے کپاس کی کاشت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. رواں سال پنجاب میں کپاس 32 لاکھ ایکڑ پر کاشت کرنے کا ہدف تھا, لیکن صرف 26 لاکھ ایکڑ پر ہی فصل کاشت کی گئی. دیکھو بات سنو بیٹا, زراعت کو پاکستانی معیشت مجھے رہ ہی نہیں گئی. پاکستانی معیشت میں نا اس کو ریڑھ کی ہڈی, سپائن, اور سپائن بہت خوفناک معذوری ہے. اگر یہ ٹوٹ جائے اور ریڑھ کی ہڈی چٹک رہی ہے, زراعت رہ گیا. کپاس کو سفید سونا کہنا, اس کی بجائے ان حکمرانوں پہ گزارا کرو جن کا خون سفید ہے. کپاس کو سفید سونا کسا پاری نہ سمجھو, اے سفید جڑا سفید خون ہے نا, بس بھول جاؤ کپاس شپاس, ہر چیز زوال پذیر ہے. حسن صاحب, آپ کے نام سے منسوب کسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے, آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے بھائی, وہ یہ دیکھو بات سنو, سوشل میڈیا جس طرح کا ہے وہ سارا, میں اس سے نفرت نہیں کرتا. ایک محاورہ سنا ہے, کتوں اور قافلوں کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے. کتے بھونکتے ہیں, قافلے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور برا منائے بغیر. بے شک. اٹ از اے پیکج. سوشل میڈیا میری تو ڈارلنگ ہے, حالانکہ بہت ابیوز ہو رہا ہے, لیکن یاد رکھنا مریم,
یہ زندگی ہے، اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ موت پہ ختم ہونا ہوتا ہے. بچہ جم پائے تو بڑے پنگڑے پاندے ہو، وہ تو دھیان نہیں جاتا کہ 60 70 80 90 100 سال کا بھی ہو جائے گا، اس نے مر جانا ہے. ہر چیز کے ایوری تھنگ از دا پیکج. اگر زندگی جیسی نعمت بھی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بھی کیا کچھ وابستہ ہے، موت. تو سوشل میڈیا لگا ہوا ہے، یہ تو ایک بے لگام مادر پدر آزاد قسم کی ایک چیز ہے، جو بھونکتے رہے، جس نے کرنا ہے. جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ہے نہیں، سب جانتے ہیں. چلیں. اور اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. ہاں مریم، آج کا شعر جو ہے نا میرے مجموع میں شامل ہے. یہ شعر پاکستان کے معاشرے پہ تبصرہ ہے. شعر کم ہے، تبصرہ زیادہ ہے. شمع جلتی ہے ایک جانب سے، دونوں جانب سے جل رہے ہیں ہم. اوپروں تھلوں، ٹاپ کرپٹ، باٹم کرپٹ. چلیں. بہت خوب حسن صاحب، لاجواب.